اپنوں سے اختلاف بے شک رکھے، لیکن کسی میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کے صف میں کھڑا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہے اتنی ہی زیادہ آزاد ہے۔ جب تک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتی ہے، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ معصوم لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدی دکھ دیتی ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ تم تو وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سراغ باقی رہتا ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانی کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ کفر کے بعد سب سے بڑی گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں گے۔ کبھی نماز نہ چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتی اس میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہی سے شروع ہوتی ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ بے نسلی لوگوں کو تم جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گا۔